وریشہ چتون ناولز لائبریری. ناول ملے اس سے جب، از قلم وریشہ چتون. قسط نمبر 2. کیا ہو ارحم؟ ایشل ارحم کا اترا چہرہ دیکھ کر بولی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ارحم کا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے. ہاں بولو تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ کیوں ایسے منہ بسوڑ کے بیٹھے ہو؟ مشل بھی کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی کہ ارحم ناراض ہے. آپ بھی سب گندے ہیں، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی. ارحم نے روتے ہوئے منہ مشل کی گود میں چھپا لیا. مشل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی. ارحم بتاؤ بھی کیا ہوا ہے؟ اب کی بار مشل قدرے پریشانی سے بولی. ابی کیا میں برا بچہ ہوں؟ ارحم ویسے ہی روتے ہوئے بولا. اس کی آنکھوں میں موجود موٹے موٹے آنسو کسی بھی وقت نکلنے کو تیار تھے. ایسا کس نے بول دیا؟ آپ تو دنیا کے سب سے اچھے بچے ہو، ایسے کیوں بول رہے ہو؟ ارحم کی بات سن کر مشل بے حد حیران ہوئی تھی. اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ اس سے کیا کہے. پھر کیوں مجھ سے کوئی کھیلنا پسند نہیں کرتا؟ سب کے سب اس بدتمیز فائز کے ساتھ کھیلنے چلے جاتے ہیں. ارحم نے سخت ناگواری سے فائز کا نام لیا. دراصل فائز وہاں کے قاضی کا بیٹا تھا، جس میں اپنے ماں باپ کی طرح غرور کوٹ کوٹ کر بھرا گیا تھا. ابھی میں کہہ رہا ہوں مجھے یہاں نہیں رہنا. اب کی بار ارحم نے حکم صادر کیا. اس کی بات پر مشل نے حیرت سے دیکھا. کیا کہہ رہے ہو ارحم؟ ہم کیسے جائیں گے اور کہاں جائیں گے؟ اس سے پہلے کہ مشل مزید کچھ کہتی ارحم بیچ میں بول پڑا. آپ بھی بری ہو، میں آپ سے بھی بات نہیں کروں گا. اب اس نے چہرے سے آنسو پونچھتے چہرہ مشل کی گود سے اٹھا لیا اور دوسری جانب منہ کر کے بیٹھ گیا. ہاں آپی چلتے ہیں نا، مجھے بھی یہاں بالکل مزہ نہیں آتا. اب کی بار ایشل نے بھی ارحم کی تائید کی. آپ نہیں چلو گے تو میں آپ سے بھی بات نہیں کروں گا. اب ارحم نے بھی دھمکی دی. وہ دونوں بچوں کے درمیان پس چکی تھی. اس کی سمجھ سے بالکل باہر ہو گیا تھا کہ کیا کرے. مشل تو پریشان ہی ہو کر رہ گئی. آپی ہم یہاں پر نہیں رہیں گے نا؟ اب کی بار ایشل نے معصوم شکل بنا کر مشل کی جانب دیکھا، جس پر مشل کو پیار آ گیا. مشل نے ارحم کی جانب دیکھا جو اب تک منہ پھلائے بیٹھا تھا. اچھا ٹھیک ہے، مشل کو جو سمجھ میں آیا کہہ دیا. اس نے ہاں تو کر دی، مگر اسے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ جانا کہاں ہے. مشل کے منہ سے ہاں سنتے ہی ارحم کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ بے اختیار مسکرایا. ایشل نے فوراً سے ارحم کی جانب دیکھا اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے. اچھا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ارحم نے سوال کیا. پر جائیں گے کیسے؟ ایشل بھی ایک سوال کر بیٹھی. پر ہم کب جائیں گے؟ ایک کے بعد دوسرا سوال آتا اور اب کرتے کرتے انہوں نے سوالوں کی بوچھال کر ڈالی. جب اتنے سارے سوال ایک ساتھ ٹوٹ پڑے تو مشل تنگ پڑ گئی. دل ہی دل میں اس نے اپنی امی کو داد دی کہ ایسے بچوں کو سنبھال رہی تھی. آپ ہی بتاؤ نا. جب چند سیکنڈ تک جواب نہ آیا تو ارحم سے انتظار نہ ہوا اور فوراً بول پڑا. اچھا دیکھو، میں نے کہا تھا نا میں سونے جا رہی ہوں، اب تنگ مت کرنا. اب کی بار مشل سخت تنگ ہو کر بولی اور اپنی جان چھڑوا لی، کیونکہ اب اگر وہ مزید ان کے درمیان رکتی تو اسے پوری امید تھی کہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کا دماغ کھچڑی میں تبدیل ہو جانا تھا. مشل کو وہاں سے اٹھتا دیکھ ایشل اور ارحم دونوں کے منہ لٹک گئے. اب مشل چپ چاپ اندر آ گئی اور نیچے پڑی چٹائی پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئی. اس کے دماغ میں اب تک ارحم اور ایشل کی باتیں گردش کر رہی تھیں. ان دونوں دماغ کے کیڑوں نے اس کی ساری نیند اچک لی تھی. اب وہ یوں ہی خالی نظروں سے آسمان کی جانب دیکھنے لگی. ارے ہاں یاد آیا. مشل کا دماغ تیزی سے چلنے لگا اور پھر کچھ سوچ کر اس کے لبوں پر پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی. امی جی، ساحل تڑپ رہا تھا. دراصل وہ اور اس کے دوست ایک پرانے سے گھر کے پیچھے کھیل رہے تھے اور گھر کی دیواریں بہت بوسیدہ ہو چکی تھیں. اب جب ان کی نظر ساحل پر پڑی، جس کی ٹانگ گری ہوئی دیوار کے ملبے تلے دبی تھی، یہ دیکھتے ہی وہ سب توڑ کر اس کی جانب آئے. امی مجھے نکالیں، بہت درد ہو رہا ہے. ساحل نے ان کو اپنی جانب آتا دیکھ کر دہائی دی. سبین پھوپھو کا تو جیسے دل پگھل گیا. ساحل کی آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹپک رہے تھے. ہائے میرا بچہ.
ان کی آواز میں بھی اتنی ہی تڑپ تھی جتنی کہ ساحل کی آواز میں تھی۔ احد دوڑ کر ساحل کی جانب گیا۔ کوئی نکالو اسے یہاں سے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی۔ کوئی ماں بھی اپنے بچے کو اس طرح سے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے سبین پھپھو سے بھی ساحل کا اس طرح سے تڑپنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ احد جلدی کچھ کرو، سکینہ بیگم سبین پھپھو کو سہارا دیتے ہوئے بولی۔ وہ بھی اچانک یہ سب دیکھ کر سخت پریشان ہو گئی تھیں۔ احد پریشانی کے عالم میں اس کی طرف بڑھا۔ سب کچھ اتنی اچانک ہوا کہ وہ تو سمجھ ہی نہیں پایا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ساحل درد کی شدت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ احد نے اس کی ٹانگ کو نکالنا چاہا۔ جیسے ہی اس نے اسے چھوا، ساحل تڑپ اٹھا۔ وہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا۔ اب ایک اور آدمی بھی وہاں آ گیا۔ ان دونوں نے مل کر ساحل کی ٹانگ سے ملبہ ہٹایا، مگر اس کی ٹانگ سخت زخمی ہو چکی تھی۔ اماں جان، وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ بھابھی دیکھیں نا کیا ہو گیا میرے ساحل کے ساتھ۔ سبین پھپھو بھی نہایت پریشان ہو گئی تھی۔ ساحل کی ٹانگ پہ بہت گہرا زخم آیا تھا، خون تھا کہ بہہ جا رہا تھا۔ اب احد نے ساحل کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ پریشانی سے اس کا اپنا دماغ بھی گھوم چکا تھا۔ ساحل سے اب درد کی شدت برداشت نہیں ہوئی تو کچھ لمحوں کے بعد ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ ساحل، ساحل! احد نے اسے لاکھ آوازیں لگائیں، مگر وہ تو اسے سن ہی نہیں پایا۔ اب احد اسے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں بیڈ پر ساحل کو لٹا دیا۔ احد جلدی حکیم صاحب کو بلاؤ۔ سکینہ بیگم سبین پھپھو کو گلاس میں پانی دیتے ہوئے بولی۔ جی ابھی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر احد گھر سے باہر نکل گیا۔ سبین تم پریشان نہ ہو، ابھی احد حکیم صاحب کو لے کر آ جائے گا۔ سکینہ بیگم کسی طرح سبین پھپھو کی پریشانی کو کم کرتے ہوئے بولی۔ اب تھوڑی ہی دیر میں احد حکیم صاحب کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ انہوں نے اندر آتے ہی سلام کیا اور اب احد ان کو ساحل کے پاس لے کر گیا۔ حکیم صاحب نے ساحل کا زخم دیکھا اور کچھ دیر تک زخم کو دیکھنے کے بعد اپنے تھیلے میں سے چند ادویات نکالی اور ایک ایک کر کے ساحل کے زخم پر لگا دیں۔ اب حکیم صاحب نے زخم کو روئی سے صاف کیا اور اس پر پٹی باندھ دی۔ حکیم صاحب کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی نا؟ احد جو کافی دیر سے وہیں پر ہاتھ باندھے کھڑا سارا منظر دیکھ رہا تھا، اب جب حکیم صاحب فارغ ہوئے تو ان سے مخاطب ہوا۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، پر ٹانگ پر گہرا زخم آیا ہے، اسے بھرنے میں چند دن لگیں گے۔ حکیم صاحب نے اپنا سامان واپس تھیلے میں رکھتے ہوئے کہا۔ چند دن تک یہ آرام کریں، اس کے بعد انہیں تھوڑا چلائیں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ اب جب حکیم صاحب نے سارا سامان ڈال لیا تو پوری طرح احد کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارے ایسے کیسے چلے جائیں گے؟ چائے تو پی کر جائیے نا۔ احد حکیم صاحب کو روکتے ہوئے بولا۔ نہیں بیٹا، پھر آؤں گا، اللہ ساحل کو صحت دے، پھر مٹھائی بھی کھا کر جاؤں گا۔ حکیم صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ احد ان کو باہر تک چھوڑ آیا۔ آج بہت دیر ہو گئی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا، لگ بھگ شام ہو ہی چکی تھی۔ اب سب کو اطمینان ہو گیا تھا۔ سبین پھپھو بھی ابھی پرسکون تھی۔ ابھی احد کو بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کی نظر دور سے آتی ہوئی رضیہ چچی پر پڑی۔ یہ تو محلے کا اخبار آ گیا، اس کا مطلب اب سارے محلے کی خواتین ساحل کا پتہ کرنے ہمارے گھر پہنچ جائیں گی۔ یہ سوچتے ہی احد اپنی بات پر خود ہی مسکرا اٹھا۔ اس نے رضیہ چچی کا نام محلے کا اخبار رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ سارے محلے کی خبریں ہر جگہ پہنچایا کرتی تھی۔ اب وہ صحن عبور کرتی اندر داخل ہوئیں۔ ارے رضیہ بہن تم؟ سبین پھپھو کی نظر اس پر پڑی تو بولی۔ ان کے خیالات بھی اس کے بارے میں احد سے ملتے جلتے ہی تھے۔ خیر، رضیہ چچی بھی مسکراتے ہوئے اندر کمرے میں داخل ہوئی، مگر ساحل پر نظر پڑتے ہی تاثرات بدلے۔ ہائے اور ابا، اسے کیا ہوا؟ ساحل کو دیکھتے ہی وہ بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی اور اس کے قریب جا پہنچی۔ اتنا گہرا زخم؟ ارے کوئی بتائے تو صحیح کہ ہوا کیا ہے اس شیر کے بچے کو؟ ابھی تو چنگا بھلا باہر کھیل رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے اس کی زخمی ٹانگ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ پریشان نہ ہو، حکیم صاحب نے کہا ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سکینہ بیگم اس کے فضول واہ ویلے سے تنگ آ کر بولی۔ اب وہ یوں ہی کافی دیر تک بیٹھی گپیں لگاتی رہی، مگر جب کچھ خیال آیا کہ زیادہ دیر ہو گئی ہے تو پھر اٹھی۔ اچھا چلو بہن، اب میں چلتی ہوں۔
اب رضیہ چچی نے کہا۔ ان کے کہتے ہی سب نے دل میں شکر ادا کیا کہ چلو بھائی شکر ہے اسے جانے کا خیال بھی آیا، کیونکہ وہ اتنے تھکے ہوئے تھے اور یہ اللہ کی بندی تھی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ خیر اب وہ باہر چلی گئی۔ اس کے گئے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے یہ کیا، اخبار چچی نے اتنی جلدی اپنا کام شروع کر دیا؟ احد نے دل میں سوچا اور دروازے کی طرف لپکا، مگر دروازہ کھولنے پر پتہ چلا کہ وہ کوئی خاتون نہیں ڈاکیہ ہے جو احد کے لیے خط لایا ہے۔ اب احد نے اس سے خط تھام کر دروازہ بند کر دیا۔ ابھی اس نے دروازہ بند کیا ہی تھا کہ دروازہ دوبارہ بجنے لگا۔ مطلب رضیہ چچی نے کام شروع کر دیا تھا۔ تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ آنے پر آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے، تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل